صلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان من اللہ نفحات اذا رأیتموها فاستقبلوها۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، شعبان کی 15ویں شب ہے۔ حدیث پاک میں اسے لیلۃ النصف من شعبان سے یاد کیا گیا ہے۔ آج کی یہ رات ان راتوں میں سے ہے جن رات میں اللہ پاک کی طرف سے ایک مخصوص رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ یوں تو اللہ پاک کی طرف سے ہر رات اخیر وقت میں اعلانات ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی عافیت کا طلبگار، ہے کوئی کشادہ فراخ روزی مانگنے والا۔ روزانہ اعلان ہوتا ہے تہجد کے وقت۔ جو لوگ اس وقت اٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اپنی مغفرت ہے، عافیت ہے، سلامتی ہے، کشادہ فراخ روزی ہے، دنیا اور آخرت کے مسئلوں میں اللہ کی دستگیری مانگتے ہیں، اللہ انہیں دیتا ہے۔ رات کا آخر حصہ روزانہ دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ سال بھر میں 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں یہ اعلان شروع رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ علماء نے ان 5 راتوں میں آج کی رات کو بھی شمار کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس رات میں عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج کی رات میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، ہم جو عبادت کرنا چاہے کر سکتے۔ جن لوگوں کو آج کی رات میں عبادت کرنی ہے، اگر وہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے رہے تو آج کی رات میں وہ قضا نمازوں کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگر انہیں یاد ہو کہ میرے ذمے کون سی نماز باقی ہے تو نیت کر کے وہ فرض نمازوں کی قضا کریں، اور اگر زیادہ نمازیں اپنے ذمے باقی ہونے کی وجہ سے یاد نہیں ہے کہ کتنی نمازیں باقی ہیں تو علماء نے اس کا بھی حل بتایا ہے۔ اور حل یہ ہے کہ ہم نیت اس طرح کریں کہ میری زندگی کی پہلی فجر کی جو نماز باقی ہے میں وہ 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، پہلی جو فجر کی ظہر کی باقی ہے، پہلی جو عصر کی باقی ہے، مغرب کی اور عشاء کی باقی ہے، وتر باقی ہے، نیت کر کے وہ پڑھیں۔ جب آپ وہ پڑھ لیں گے تو اس کے ادا ہو جانے کے بعد اب جو نمازیں رہیں گی وہ پہلے نمبر پر آ جائیں گی۔ یا تو یہ نیت کریں کہ میری زندگی میں جو آخری فجر کی نماز چھوٹی ہے وہ پڑھ رہا ہوں، جو آخری ظہر قضا ہو گئی اس کو پڑھ رہا ہوں۔ اس طرح نیت کر کے آپ پڑھیں۔ اور آج ہی نہیں، آپ اگر نمازیں چھوٹتی رہی ہیں تو ہم اس وقت تک نمازوں کی قضا کرتے رہیں کہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ ہمارے ذمے جتنی فرض نمازیں باقی تھی ہم نے پڑھ لی۔ آج کی رات میں ہم صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں، نیت کریں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی۔ 2 رکعت پڑھ لینے کے بعد سلام پھرنے کے بعد اللہ پاک سے سچی اور پکی توبہ کریں۔ توبہ کہتے ہیں اللہ پاک کی طرف پلٹنے کا، رجوع کرنے کا۔ توبہ کہتے ہیں کسی کوتاہی، کسی گناہ پر جو ہم سے ہو گئے ہوں، نادم اور شرمندہ ہونے کا، شرمسار ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا اور عہد کرنے کا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہم سے جو اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے وہ معاف ہو جائے گی۔ اگر ہمارے ذمے بندوں کے حقوق ہیں تو ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اس لیے کہ بندوں کے حقوق ادائیگی کے بغیر معاف نہیں ہیں۔ اور اگر آپ میں ادائیگی کی طاقت نہیں ہے تو جن لوگوں کے حقوق مالی باقی ہے آپ ان سے یا تو معاف کروا لیں یا اس کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اور اگر ہم نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی کے خلاف سازش کی ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، بہتان لگایا ہے، تو ایسے لوگوں سے ہم مل کر کے معافی تلافی کر لیں۔ معافی مانگ لینا آسان ہے آخرت کی عذاب اور سزا بھگتنے سے۔ معافی مانگنے سے کوئی بے عزتی نہیں ہوتی بلکہ تعلقات مستحکم ہوتے ہیں۔ آدمی جب معافی مانگتا ہے
تو بندے بھی معاف کر دیتے، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا ہو تو جن لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات رہے ان سے مل کر کے معافی تلافی کریں۔ آج کی رات 2 رکعت صلاۃ التوبہ کم سے کم پڑھے اور اس کے بعد اللہ سے سچی پکی توبہ کرے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اور اپنی دنیا اور آخرت کی حاجتیں ضرورتیں اللہ پاک سے مانگے۔ ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے۔ جب تک آپ نشاط کے ساتھ، خوش دلی اور بشاشت کے ساتھ جاگ سکتے ہوں جاگیں، عبادت کریں۔ قبرستان نہ جا سکے ہوں تو قبرستان جائیں، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ آرام کرنا ہو آرام کریں، لیکن فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ جو لوگ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی اللہ کی نافرمانی اور کوتاہی نہیں کرتے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے ہیں تو انہیں رات بھر عبادت کرنے کا ثواب اللہ پاک عطا کرتے۔ بلا وجہ ادھر ادھر گھومنا پھرنا اور اپنا محلہ چھوڑ کر دوسروں کے محلوں میں جا کر شور شرابہ کرنا، ان کی بھی نیند خراب کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے، ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، آپ کی بات سے، آپ کے کسی فعل و عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، تو اپنی ذات کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ رات میں بلا وجہ ہمارے بچے جو ہے اپنا محلہ چھوڑ کر دوسرے محلوں میں جا کر سواریاں تیز تیز بھگاتے ہیں، چلا پکار کرتے ہیں اور بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو سماج میں اچھی نظر سے نہیں دیکھی جاتی، ان سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات کر کے آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، میں یہ چاہوں گا کہ آج کی رات آپ اللہ سے سچی پکی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کریں۔ جو مانگتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، جو آدمی دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کروایا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ دعا دل سے مانگی جائے، صرف زبان سے نہیں، دل سے دعا مانگنا چاہیے اور رو کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جب آدمی دل سے دعا کرتا ہے، رو کر کے مانگتا ہے تو اللہ محروم نہیں کرتا۔ ہمارے بے شمار مسائل ہیں، ہمارے سارے مسئلوں کا حل اللہ کے قبضے قدرت میں، ہم تو بے یار و مددگار ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنی بے بسی ہماری ہے کسی قوم کی نہیں ہے، اور جتنی ذلت ہم اٹھا رہے ہیں کسی دوسری قوم کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے۔ آج ہم سچی پکی توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش کرے، مرتے دم تک اللہ کے احکام کی تابع داری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع اور امتی ہونے کی پاسداری کا لحاظ کرے۔ ہمارے کسی ایسے عمل سے جس کو ہم چھپانا چاہتے ہیں اور ایسا کوئی عمل جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی نہ کریں، کل اللہ کی بارگاہ میں سب عمل سامنے آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے شرمندگی اور ندامت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرا امتی ہے یہ چوری کرتا تھا، یہ میرا امتی ہے یہ شراب پیتا تھا، یہ میرا امتی ہے جوا کھیلتا تھا، یہ میرا امتی ہے جو زنا کرتا تھا، یہ میرا امتی ہے جو لوگوں کے مال لوٹتا تھا۔ ایسا کوئی کام ہم سے نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی سچے پکے مسلمانوں کی طرح گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا تو اس سے ہم سچی اور پکی توبہ کریں۔ توبہ کے لیے شب برات کا اور توبہ کے لیے شب قدر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، روزانہ اللہ پاک سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اور ہر دن رات میں سونے کے وقت اللہ پاک سے اپنے معاملات میں معافی تلافی کر کے سونا چاہیے۔ کیا پتہ کل کا دن ہمیں ملے نہ ملے۔
ہر نئے دن کا آغاز ہم اپنے اچھے اعمال سے کریں، اس بات کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے آج کی رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، آپ قضا نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت پڑھیں، قبرستان جانا ہو جائیں، مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، آرام کا تقاضا ہو آرام کریں، فجر کی نماز باجماعت آج بھی اور ہمیشہ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا ولک الحمد على كل حال، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت قیوم السماوات والارض ومن فیہن، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، لا الہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ولا ہما الا فرجت ولا کربا الا نفست ولا دینا الا ادیت ولا مریضا الا شفیت ولا میتا الا رحمت ولا مظلوما الا نصرت ولا مسافرا الا عافیت ولا غائبا الا رددت ولا فسادا الا اصلحت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، الیک رب فحببنا وفی انفسنا لک رب فذللنا وفی اعین الناس فعظمنا ومن سیئ الاخلاق فجنبنا وعلى صالح الاعمال فقومنا وعلى الصراط المستقیم فثبتنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم اکرمنا ولا تہنا، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار، اللہم انا نسألک علما نافعا
ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة اللهم ابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الاخره اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہمارے راستے کی ساری دشواریوں اور رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما۔ پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے تیری جوار رحمت میں پہنچ چکے، اے اللہ آپ نے انہیں ایمان کی دولت دی تھی، پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، پروردگار عالم ان کو بلند درجات عطا فرما، پروردگار عالم قبر کی منزل ان کے لیے آسان فرما، پروردگار عالم ہم تمام کی مغفرت فرما، پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما کر اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ انہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، اے اللہ بھوکے رہ کر کے ہمیں کھلایا، منہ کا نہوالا ہمیں دیا، ہماری بیماریوں میں رات رات بھر جاگ کر سنبھالا، پروردگار عالم ہمارے دکھ کا ہمارے سکھ کا ہر موقع پر خیال رکھا۔ پروردگار عالم تیری جوار رحمت میں وہ جا چکے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، اے اللہ ان کی زندگی بھر کی نیکیوں کو قبول فرما، جانے انجانے میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہو اے اللہ درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ نے ماں باپ کے مقام کو بہت بلند کیا، اولاد کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، آپ نے دعا کے الفاظ بھی سکھائے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا، ہماری پرورش کرتے ہوئے اے اللہ جس طرح انہوں نے خیر خواہی کا ہمدردی کا معاملہ کیا تھا، پروردگار عالم ہماری طرف سے ہمارے ماں باپ کو اے اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کی مغفرت تامہ کاملہ
دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کے تمام قصوروں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، جن کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے اے اللہ آپ نے ہمیں حفظ قرآن پاک کی دولت دی، قرآن کریم کا حدیث پاک کا علم دیا۔ اے اللہ ان کی تعلیم و تربیت تھی، دعائیں تھی، اے اللہ آپ نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما دے، اے اللہ ہماری خدمات کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ریاکاری سے، نام و نمود سے، دکھاوے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی رضا کے لیے تمام کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم قدم قدم پر دستگیری فرما۔ اے اللہ قدم قدم پر دستگیری فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں کسی چیز پر قدرت نہیں ہے۔ پروردگار عالم ہماری دستگیری فرما، ہمارے لیے خیر مقدر فرما، اور جہاں ہمارے لیے خیر ہو وہاں جانا مقدر فرما۔ اے اللہ جو چیز آپ نے، جو خیر آپ نے ہمارے لیے مقدر نہیں فرمائی، اے اللہ اس کے پیچھے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا مال خرچ کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اور جہاں خیر ہو ہمیں وہاں عافیت کے ساتھ پہنچا دے، سہولت کے ساتھ پہنچا دے۔ جو مقدر فرمایا ہے اے اللہ وہ ہمیں عافیت اور سہولت سے عطا فرما دے۔ پروردگار عالم اپنی ذات عالی کا یقین عطا فرما، اپنی صفات عالیہ کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ امت میں جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں صحت اور شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے لیے مسائل سے نجات کے راستے بنا، مقدمات سے باعزت اور باوقار طریقے سے اے اللہ نجات کے فیصلے عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ اے اللہ جو لوگ میاں بیوی آپس کے تعلقات میں خرابی کی وجہ سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی زندگیوں میں تعلقات کو استوار فرما۔ اے اللہ آپس کی ناچاکی کو ختم فرما، آپس میں ایک دوسرے کے تئیں وفاداری اور ہمدردی کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ نبھا کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ پروردگار عالم آپس کے جھگڑوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار عالم جن کی بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکے اے اللہ ان سرپرستوں کے لیے ان کے نکاحوں کا کرنا آسان فرما، انہیں اچھے رشتے عطا فرما، انہیں شاد اور آباد فرما۔ اے اللہ جن کی بچیاں طلاق کی وجہ سے یا شوہروں کے وفات کی وجہ سے ماں باپ اور بھائیوں کے پاس واپس آ گئی ہے اے اللہ ان کے لیے سہولت کے اسباب پیدا فرما، ان کو اچھے رشتے عطا فرما، ان کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام فرما۔ پروردگار عالم آپ نے ہمیں ایمان عطا کیا، اسلام عطا کیا، اے اللہ اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا، قرآن کریم جیسی دولت عطا کی، رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا، مکمل حج عمرے کی سعادت عطا کی۔ پروردگار عالم تیری نعمتوں پر ہم آپ تیرے شکر گزار ہیں، اے اللہ ہماری شکر گزاری کو قبول فرما، نعمتوں کے باقی رکھنے کے فیصلے فرما، نعمتوں میں اضافہ اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم دشمنوں کی دشمنی سے، حاسدوں کے حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، دوست و نما دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم آپ نے بے مانگے بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، اے اللہ ہم شکر گزار ہیں، اے اللہ تیری حمد اور تعریف کرتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آئندہ بھی نبھانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، معذوری سے
ہماری حفاظت فرما، مخلوق کی محتاجگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ زندگی کا بہترین حصہ اخیر عمر میں مقدر فرما، زندگی کی بہترین روزی اخیر عمر میں مقدر فرما، ہماری تمام ضرورتوں کا تکفل فرما۔ اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کا تکفل فرما، اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کا تکفل فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں اے اللہ تیرے نام لیوا جنہیں آپ نے ایمان اسلام عطا کیا ہے، اے اللہ دشمنوں کے نشانے پر ہیں۔ اے اللہ فلسطین میں اے اللہ وہاں کے لوگ لٹے پٹے اے اللہ کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں، یہودی غاصبین اے اللہ آج تک ان پر حملہ کر رہے ہیں، بے قصوروں کی جانیں لے رہے ہیں۔ پروردگار عالم کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، اے اللہ آپ ہی سب کے مددگار ہیں۔ اے اللہ ہم تو اسباب کے محتاج ہیں، آپ تو اسباب کے محتاج نہیں ہیں۔ اے اللہ ان مظلومین کی دستگیری فرما، اے اللہ ان مظلومین کی دستگیری فرما، اے اللہ ان مظلومین کی دستگیری فرما، امت کی بے بسی اے اللہ امت کی بے کسی کو ختم فرما، اے اللہ اسلام پر قائم فرما، اسلام کی عظمت رفتہ کو واپس فرما۔ اے اللہ جتنا فلسطین کے مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے اے اللہ اس سے بہتر معاملہ ان کے ساتھ کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جو لوگ یہودی غاصبین ان پر ظلم کر رہے ہیں اے اللہ انہیں عبرتناک سزاؤں سے دوچار فرما، اے اللہ عبرتناک سزاؤں سے دوچار فرما، اے اللہ عبرتناک سزاؤں سے دوچار فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کا کمال عطا فرما، ہدایت کا کمال عطا فرما، اے اللہ اسلام کا کمال عطا فرما، ہمیں نیک نیتی اور اخلاص عطا فرما، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام عطا فرما۔ ماضی میں اب تک جتنے ہم سے گناہ ہوئے ہیں اے اللہ ہم آپ سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ آج کی رات آپ کی طرف سے اے اللہ مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے، اے اللہ نجات کا فیصلہ ہوتا ہے، جہنم سے اور اپنے غضب سے نجات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اے اللہ مانگنے والے کبھی محروم نہیں رہتے، اے اللہ آپ نے مانگنے کا حکم دیا، قبول کرنے کا وعدہ کیا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما لے، مانگی ہوئی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا آپ کریم ہیں، بے مانگے عطا کرتے ہیں، اے اللہ آج تک بے شمار نعمتیں آپ نے بے مانگے عطا کی ہے، اے اللہ ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا فرما جو آپ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں، اے اللہ اپنے مقبول بندوں کو دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم بے کس ہیں، اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ مخصوص رات ہے، اس رات میں اے اللہ آپ کی طرف سے آخر رات میں اے اللہ اعلانات ہوتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نوازنے کے فیصلے فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں غنا کی دولت عطا فرما دے، اے اللہ مخلوق کی محتاجگی سے نکال دے، عزت و کامرانی والی زندگی عطا فرما، باوقار زندگی عطا فرما، قابل رشک زندگی عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، ہمارے دل آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، اے اللہ ہدایت کی طرف پھیرنے کے فیصلے فرما، عبادات کی طرف پھیرنے کے فیصلے فرما، اطاعت و فرما برداری اور اپنے نبی کی سنتوں کی اتباع کی طرف پھیرنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم ایمان اور اسلام والی زندگی عطا فرما، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اور عمر تمام ہو رہی ہو تو اے اللہ دل کو امیدوں سے بھرنے کے فیصلے فرما، اے اللہ دل کو امیدوں سے بھرنے کے فیصلے فرما، اور جب دم آخری ہو تو اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اے اللہ
پڑھنے کی اور دل کو اس یقین کے ساتھ بھر دینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا۔ اے اللہ اپنی رضا عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی نسبت عطا فرما، اپنے محبوب نبی کا سچا شیدائی اور فدائی بنا۔ اے اللہ سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط سے گزرنا آسان فرما، میدان محشر میں دستگیری فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب نبی کی زیارت و شفاعت عطا فرما، اپنے محبوب نبی کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا۔ اے اللہ اس جماعت میں شامل فرما جنہیں بغیر حساب و کتاب آپ جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ جنت میں اپنا دیدار عالی عطا فرما، اپنی زیارت سے مشرف فرما، اپنے محبوب نبی کا قرب اور پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ جنت میں اپنے مقبول بندوں کی جماعت میں شامل فرما۔ پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم زندگی کے تمام شعبوں میں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ خوشگوار خوشحال زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جان میں، مال میں، دین و ایمان میں، عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ آنکھوں کو حیا عطا فرما، ہاتھوں کو سخاوت عطا فرما، زبان کو ذکر کی توفیق عطا فرما، تلاوت کا سرور عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، عبادات کا ذوق عطا فرما، اخیر رات میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ میں پیشانی ٹیکنے کی اور اپنی بارگاہ میں اے اللہ دست سوال دراز کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے اپنی ضرورت اور حاجت سمجھ کر کے مانگا ہے، جو نہ مانگ سکے بے مانگے اپنی صفت کریمانہ کی وجہ سے عطا فرما۔ دنیا اور آخرت کی ہماری تمام ضرورتوں کا تکفل فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔